یہ 2018 کی بات ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، غالباً جنوری کا مہینہ ہوگا۔ پہاڑوں پر نئی نئی برف باری ہوئی تھی، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس حالت میں 2-3 کمبل بھی انسان اوڑھ لے تب بھی اسے سردی لگے، اتنی سردی تھی۔ ہمارا گاؤں سردی میں شدید سرد رہتا ہے۔ وجہ ہمارے پہاڑوں کی ساخت ہے، جن کے پتھر سخت اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اپنے کمرے میں سویا ہوا میں باہر کی تاریک اور خاموش دنیا سے بے خبر تھا۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ انہی لمبی راتوں میں ایک ہفتہ میں آدھی رات کو کچھ عجیب سا نوٹ کیا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ میرا کمرہ برآمدے کے ساتھ تھا، اس کی کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی۔ آدھی رات کو میں نے چارپائی کی آواز سنی، جو ایسے آئی کہ اپنی جگہ سے گھسیٹی گئی ہو۔ میری آنکھ کھلی، جاگ گیا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ اکثر ہمارے گھر میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن کچھ عجیب سا میں نے محسوس کیا، اور وہ یہ کہ میں نے سنا کہ 3 لوگ جن کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایسا محسوس کیا کہ وہ برآمدے میں ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ پورے 1 ہفتہ تک چلتا رہا کہ وہ چارپائی گھسیٹ کے برآمدے میں میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر لے آتے اور گپ شپ لگاتے، لیکن زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خسر پسر ہو رہی ہے، اور یہی خسر پسر جنات کی ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے۔ پورے 1 ہفتہ تنگ کرنے کے بعد میں اس رات اٹھا، کھڑکی کھولی۔ باہر کوئی چارپائی موجود نہیں تھی اور نہ کوئی مخلوق نظر آئی۔ البتہ میں نے درخواست کی کہ میری نیند میں خلل مت ڈالیں، باقی آپ جو چاہے کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں نے ایسی کوئی آوازیں نہیں سنی۔ چونکہ گھر کے مقیم جنات تھے، اس لیے بات سمجھ گئے اور پھر تنگ نہیں کیا۔ ایسے ہی ایک بار سخت سردیوں کے دن تھے۔ ہمارے گھر میں میری بڑی بہن اپنے بال بچوں سمیت آئی ہوئی تھی۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے چچا کے گھر چلا جاتا تھا اور کزن کے ساتھ رات دیر تک بیٹھا رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک رات میں گھر دیر سے آیا، غالباً 12 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی میں سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، اس خاموشی میں نے کچھ سنا۔ ہوا یوں کہ ہمارے گھر میں ایک بیسمنٹ بھی ہے، جس کی سیڑھیاں گھر کے ہال میں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے سنا کہ کوئی لکڑی کے چپل پہنے ہوئے بیسمنٹ سے اوپر آ رہا ہے۔ اس کے چپلوں کی آوازیں ٹک ٹک واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک کوئی دروازے کے قریب آیا اور منہ ادھر کر کے کوئی خوفناک آواز نکالی، جیسے کوئی سانس منہ سے باہر نکالتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے سنا کہ چپلوں کی آوازیں دور چلی گئیں اور اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ اور اسی طرح ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے سنا باہر صحن میں کوئی 2 آدمی لکڑیاں توڑ رہے ہیں۔ اسی دن میں نے اپنی زمین سے لکڑیاں کاٹ کر گھر لایا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا اور دعا دینے لگا کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ صبح اٹھا تو لکڑیاں اپنی جگہ پر اسی حالت میں رکھی ہوئی تھیں، جس حالت میں کاٹ کر لایا تھا۔ ایسے ہی ایک رات شدید ترین بارش تیز ہوا کے ساتھ برس رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ باہر بارش کے ساتھ تیز ہوا میں ایک عجیب قسم کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جو کافی خوف پیدا کر رہی تھی۔ میری بڑی بہن جو اپنے بال بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی، اچانک آئی اور کہا، میرے کمرے میں ذرا آنا۔ میں گھبرا گیا کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا۔ فوراً ان کے کمرے میں پہنچا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، خاموش، ذرا غور سے سنو یہ آوازیں۔ میں نے سنا اور محسوس کیا کہ چھت پر اس رات کے وقت برستی بارش میں کوئی دوڑ رہا ہے، اور چھت کے ایک سرے سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اوپر چھت کے دروازے کو زور سے لات مارتا ہے۔ زوردار لات مارنے سے دروازے سے بڑی آواز آتی ہے۔ اس وقت جب میں کمرے میں موجود تھا، 2-3 بار ایسا محسوس ہوا کہ دوڑتے ہوئے کسی نے 2-3 بار دروازے کو ٹانگیں ماری ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں چھت کے اوپر کسی کے دوڑنے یا لات مارنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی
کہ یہ کون ہے جو دروازے کو ٹانگیں مار رہا ہے، کہیں دروازہ ہی نہ توڑ دے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بارش میں جنات کے بچے اتنا شور اور مستی کرتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے محسوس کیا ہو تو اسے معلوم ہوگا۔ یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی، بجلی چلی گئی تھی۔ اوپر دروازے کی طرف آیا، میں نے محسوس کیا کہ کوئی دوڑتا ہوا آیا ہے، لیکن اس بار دروازے کو اس نے لات نہیں ماری۔ میں نے دروازہ کھول کے اوپر ٹارچ ادھر ادھر ماری، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جنات کے بچے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے کہا کہ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ چھت پر دوڑتے رہیں لیکن دروازے کو لات مت ماریں، نیچے بچے سوئے ہوئے ہیں، وہ ڈر جائیں گے اور جاگ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نیچے اترا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ بھاگنے کی آوازیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اوپر کی طرف آواز دی کہ آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، اور اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بچہ دوڑتے ہوئے آیا جو میرے بھانجے کی شکل میں تھا، اور مجھے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد واپس بھاگ گیا۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو وہ بچہ غائب تھا، کہیں بھی نہیں تھا، اور جب دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں بھانجا سویا ہوا تھا۔ مجھے کافی ڈر لگا اور جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے فوراً آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا اور پھر میں سو گیا۔ اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا اور بارش بھی ہلکی ہو چکی تھی۔